اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ کائنات میں اسی کا راج ہے، وہی ایک ذات ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، وہی غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اپنے ذکر کی شان کو، فضیلت کو اور ذکر الہی کی کثرت کو بیان کیا ہے، جبکہ رب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی ادراک ہو تو اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں نے جو قرآن پڑھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ بولو جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں ذرے ذرے میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب یہ قرآن اترا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اللہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا وہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا۔ جب جبریل امین علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو لے کے حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ رب فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کیا معنی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ جہاں اللہ ہوگی وہیں پہ مصطفیٰ ہوگی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کیا شان ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے۔ اب تمام حضرات جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے آئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا ذکر تو سمجھ آتا ہے، لیکن جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، اگر اللہ کا ذکر عبادت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی عین عبادت ہے۔ ایک ایک لفظ سننا، ایک ایک لفظ بولنا عین عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا عین عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، مقام کو بیان کرنا عین عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ساری دنیا یعنی اہل ایمان جو ہے وہ کیا چاہتی ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے۔ ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 ایسے خوش نصیب ایمان والے ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے۔ اب تمام کلمہ گو کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یعنی جنت کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 5 کون سے خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا وہ ہے جو کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، یعنی دن رات جو قرآن پڑھتا ہے وہ ایسا خوش نصیب اہل ایمان ہے جس کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھتا ہے، چغلی سے محفوظ رکھتا ہے، ہر شر والی بات سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو بھوکے کو کھلاتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے۔
اور چوتھا وہ ہے جو ضرورت مند کو کپڑا پہناتا ہے، یعنی کسی کو لباس لے کر دیتا ہے، کپڑے لے کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچواں وہ ہے جو میرے پہ کثرت درود و سلام پڑھتا ہے۔ یعنی یہ 5 خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ 5 مجھے دے دے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ پہلا جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جو اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے، اور تیسرا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ جو ضرورت مند کو لباس لے کر دیتا ہے یا پہناتا ہے۔ پانچواں اور آخری کون ہے؟ جو کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ تو اللہ والو یہ 5 خوش نصیب ہیں۔ آج جو آپ حضرات کو یہاں دعوت دی ہے یا کلام کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان 5 میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 5 میں شامل فرما دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت مبارکہ اپنے ذہن میں رکھنی، میں 2-3 روایتیں بیان کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ کا ذوق بھی دوبالا ہوگا اور آپ کے اوپر اس درود پاک کی فضیلت اور اہمیت بھی کھلے گی، تاکہ ہر پل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن میرے پہ درود پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب کوئی مومن میرے پہ درود پڑھتا ہے تو تمام فرشتے یک زبان ہو کے اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ آپ درود پڑھ رہے ہو کملی والے کے اوپر، اور تمام فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، یعنی تمہارے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں نے، آپ کا نام، درود پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، فلاں بن فلاں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جس نے درود و سلام کا ہدیہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، تم اس پہ درود پڑھتے رہو، اور یاد رکھو کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو تم میری تسبیحات کرو گے، ذکر الہی کرو گے، میری پاکی کو بیان کرو گے، اس سب کا بھی اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہوں گا جو میرے محبوب پہ، میرے کملی والے پہ درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ والو ایک بار پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ذہن میں رکھیے کہ میں نے کیا آخری فکرہ بولا ہے کہ ایک بار پڑھنا ہے، بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس پہ کیا ملتا ہے؟ پہلی روایت بھی ذہن میں رکھیں، اور جو اگلی روایت ہے یہ دلائل خیرات کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، ان دونوں کو جوڑ کے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ والو دن رات آپ درود پاک پڑھنے والے بن گئے۔ اگر ادراک نصیب ہو جائے، اگر یہ فضیلت اور اہمیت جان کے سن کے بھی جو درود پاک پڑھنے سے محروم ہے، اللہ والو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے کہ ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے، رب کیا فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم اس پہ درود پڑھو، اور قیامت تک کے لیے جتنی بھی تم عبادت کرو گے، تسبیحات کرو گے، میری پاکی کو بیان کرو گے، اس سب کا اجر و ثواب میں اس کے نام اعمال میں لکھواؤں گا جو میرے کملی والے پہ درود پڑھتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کیا انعام ہے کہ جس نے درود پڑھا میں نے اسے بھی بخش دیا، جس نے درود پڑھا میں نے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا۔ آج عاشوراء کا دن ہے، 8، 9، 10 محرم ہے، بھولے سے قبرستان والے بھی یاد آ گئے ہیں، بھولے سے قبرستان والے بھی یاد آ گئے ہیں۔ آج ہی ہم محفل میں نہیں آ سکتے، جی کہاں جی ہم نے قبریں پکی کرنی ہیں، ہم نے کیا کرنی ہے؟ قبریں پکی کرنی ہیں۔ لالا تو قبریں کچی رہنے دے لیکن تو درود پڑھنے والا بن جا۔ قبریں پکی کرنے سے تیرے ماں باپ نے، تیرے پیاروں نے بخشے نہیں جانا، لیکن کملی والے کے ارشاد کے مطابق قبر کچی بھی رہے گی لیکن تو درود پڑھنے والا بن جائے گا، تو برود والا نہیں بنے گا، تو درود والا بن جائے گا۔ تیرا ماں باپ کچی قبر کے اندر، تیرے پیارے کچی قبر کے اندر بھی بخشے جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟
قبریں پکی کرنے سے کام نہیں بنے گا، عادت پکی کرنے سے کام بنے گا کہ میں درود پڑھنے والا بن جاؤں، جو میرے اندر برود ہے یہ کسی طرح نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تو برود والا ہے یعنی درود سے بھاگتا ہے تو قبر پکی بھی کار آئے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یعنی مومن کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، جو ہی یہ درود اس کے منہ سے نکلتا ہے، یہ نور اس کے منہ سے نکلتا ہے، یہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ درود یہاں ملتان میں پڑھا جا رہا ہے، یہ مشرق اور مغرب کو پوری دنیا کو ڈھانپ دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ویرانہ نہیں رہتا، کوئی صحرا نہیں رہتا، کوئی میدان نہیں رہتا، کوئی پہاڑ نہیں رہتا جہاں سے یہ درود گزرے نہ، اور اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کے اوپر درود پڑھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اعلان سننے کے بعد اس کے لیے دعائے بخشش کرتی ہے، اس کے اوپر درود پڑھتی ہے، اس کی مغفرت اللہ سے مانگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس درود سے یعنی جو پڑھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے، ایک سبز پرندہ پیدا کرتا ہے۔ اس پرندے کے 70,000 بازو ہیں، اس پرندے کے 70,000 بازو ہیں، اور ہر بازو کے اوپر 70,000 پر ہیں، اور ہر پر کے اوپر 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے کے اوپر 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پہ 70,000 بولیاں ہیں۔ ہر بولی کے اندر جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب فرماتا ہے قیامت تک تو جتنی بھی عبادت کرے گا ساری عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھواؤں گا جو میرے کملی والے پہ درود پڑھتا ہے، جو میرے کملی والے پہ درود پڑھتا ہے۔ تو ابھی میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، میں 2 روایتیں بیان کی ہیں صرف، ایک پہلی اور ایک یہ دلائل خراج سے۔ تو اللہ ان 2 روایات کو سن کے کون کون ہے جو کملی والے پہ درود نہیں پڑھنا چاہتے؟ یعنی سب پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، اللہ جاگتے رکھے، اللہ دل بھی جگا دے، جب دل جاگے گا تو قسمت بھی جاگ جائے گی، بھاگ بھی جاگ جائیں گے۔ تو اللہ بولو یہ ایسی افضل عبادت ہے۔ رب کیا فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام ملائکہ کملی والے پہ درود پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب یہاں پہ صیغہ امر ہے یعنی حکمیہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام کا ہدیہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ بولو اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، کوئی بھی عبادت کر لیں، کوئی بھی ریاضت کر لیں، کوئی بھی مجاہدہ کر لیں، کسی بھی طرح کا کوئی چلہ کشی کر لیں، جو مرضی پی کاٹ لیں، نہ تو اللہ کا قرب ملتا ہے، نہ ہی اللہ کی معرفت ملتی ہے، نہ ہی اللہ کی محبت ملتی ہے، اور نہ ہی کملی والے کی غلامی ملتی ہے۔ یہ مشروط نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ تو ریاضت کرے گا تو یہ مقام مل جائے گا یا یہ منزل مل جائے گی، لیکن اگر تو درود پڑھنے والا بن جائے گا تو منزل تجھے پکارے گی کہ میں تیرے انتظار میں ہوں۔ کسی بھی ریاضت، کسی بھی مجاہدے، کسی بھی چلہ کشی کے ساتھ یہ مشروط نہیں ہے کہ تجھے منزل مل جائے گی، لیکن اگر تو درود پڑھنے والا بن جاتا ہے تو منزل تیرے انتظار میں ہوگی۔ اب تو جو رکھیے گا، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا ہے، تصوف کے اوپر بہت اعلیٰ کتاب ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا کیے، میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا کیے تاکہ تو میرے کلام کو سن سکے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے کلیم۔ تو اللہ نے ایسی صلاحیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا کی تاکہ جب میں آواز دوں، میں کلام کروں تو میرا کلیم آواز کو سن سکے، میرے سے کلام کر سکے۔
تو میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا کیے تاکہ تم میرے کلام کو سن سکے. پھر میں نے تجھ میں 10,000 زبانیں پیدا کی. پھر میں نے تجھ میں 10,000 زبانیں پیدا کی تاکہ تو مجھ سے کلام کر سکے. کانوں کی نعمت دی تو میرے کلام کو سن سکے، اور زبان کی نعمت دی کہ تو مجھ سے کلام کر سکے. لیکن اے میرے کلیم تو یاد رکھ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرا اور محبوب ہو جائے، میرے اور قریب ہو جائے، تو پھر کثرت سے میرے کملی والے پہ درود و سلام پڑھ. تو کلیم کا گزارا نہیں ہے درود و سلام پڑھے بغیر. تو اللہ والو تیرا میرا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے براہ راست کلام کا شرف حاصل ہے. تو ان کو رب آواز دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تو اگر مزید میرا قرب چاہتا ہے، میری محبت چاہتا ہے، میری معرفت چاہتا ہے، تو کملی والے پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا پڑے گا. تو آج کا مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میرے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، میں غلام رسول بھی بن جاؤں اور مجھے درود نہ پڑھنا پڑے، میرے سارے کام تویزوں سے حل ہو جائیں، کڑی پہننے سے میرے کام حل ہو جائے. بس میں 10 دن کے لیے کڑی پہن لوں، کالے کپڑے پہن لوں، بس حضور کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا، اہل بیت کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا، اور مجھے رب کا قرب بھی مل جائے گا، رب کی معرفت بھی مل جائے گی، کملی والے کی محبت بھی مل جائے گی، اور کملی والے کی غلامی بھی مل جائے گی. رب کہتے نہیں، میں نے غلامی رکھی ہے، اپنا قرب رکھا ہے، اپنی معرفت رکھی ہے، اپنی محبت رکھی ہے، تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے میں رکھی ہے، کثرت میں درود و سلام پڑھنے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ درود و سلام اتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے. آج کوئی یہاں پہ جج آ جائے، کوئی آفیسر آ جائے، ڈی پی او آ جائے، کوئی ایس پی آ جائے، کوئی آفیسر آ جائے، جج آ جائے، کوئی آرمی کا بندہ آ جائے، یا کوئی ایم این اے ایم پی آ جائے، جن کے پاس اختیارات ہیں وہ آ جائے، تو ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میں سلام کر لوں، میں مصافحہ کر لوں، میرے ساتھ تعلق بن جائے. سر میرے ساتھ ایک سیلفی تو بنوا دو، ایک بار سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. ایک کیا لینی ہے؟ سیلفی. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جس طرح ہم باہر جاتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی حضرت صاحب ایک سیلفی، حضرت صاحب ایک سیلفی، ایک تصویر لینی بس. محفل میں باہر جاتا ہوں، لوگ موبائل نکال لیتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے بھائی نکال لو، جو کرنا کر لو، جب میرے کملی والے کا ذکر شروع ہوگا پھر یہ کام نہیں کرنا. میں کرتا ہوں نہیں بات، میں کرنا جو کر لو ہے، اپنا چسکا جو ہے وہ پورا کر لو. اللہ بولو تیری میری سیلفی ہے، یا کوئی حکومتی عہدے دار ہے اس کی سیلفی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج اس کے پاس تخت ہے، کل اس کا تختہ ہو جائے گا، کسی نے سلام نہیں کرنا. آج جج ہے، کرسی پہ ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں. آج ایم این اے ایم پی اے ہے، عہدہ ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں. کل 5 سال کے بعد عہدہ ختم ہو جائے گا، کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا. اللہ بولو تصور کرو، قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ اور اللہ کی عطا پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 50 بار جاگ رہے ہیں، جس نے روزانہ 50 بار صرف میرے پہ درود پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ بولو تم تو سیلفی کے اوپر مرے جا رہے ہو، کملی والا مصافحہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے اپنا ہاتھ ملاؤں گا. کون سا ہاتھ؟ ید اللہ والا ہاتھ، جس کو رب فرماتا ہے میرے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے. تو اگر یہ چاہتی ہو کہ کملی والے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اور ساری دنیا دیکھ رہی ہو میں ناز کر رہا ہوں، تو پھر ابھی اور اسی وقت سے ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کم از کم 50 مرتبہ درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھ کے ہدیہ پیش کروں گا. پہلا انعام. دوسرا انعام آخرت میں، میدان محشر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت کا دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کل جب کوئی میدان محشر میں سایہ نہیں ہوگا تو رب اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ بولو اگر عرش کا سایہ چاہتے ہو، کملی والے کا مصافحہ چاہتے ہو، تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے درود و سلام پڑھو. میں آپ حضرات اکثر یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، اکثریت آپ کی وہ والی آج بیٹھی ہے جو پہلے بھی خانقاہ آ چکی ہے. میں بارہا آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کرتا ہوں
کہ ساری زندگی بھی اللہ والوں چلے کر لو گے، وظیفے پڑھ لو گے، ریاستیں کر لو گے، عاملین کے پاس جا کے تعویذ گنڈے کروا لو گے، دنیا سیدھی نہیں ہونی، دنیا سیدھی نہیں ہونی، عامل سیدھا ہو جائے گا۔ وہ عامل اتنا سیدھا ہو جائے گا تو تجھے بھی، تیرے گھر کو بھی لوٹ کے لے جائے گا، تیرا مال بھی لوٹے گا، تیری عزت کو بھی لوٹے گا، وہ اتنا سیدھا ہو جائے گا تیری طرف، لیکن تیرے کام سیدھے نہیں ہونے۔ لیکن تو حضور کی غلامی میں آ جا، اللہ تیری یہ دنیا بھی سیدھی کر دے گا، اللہ تیری آخرت کو بھی سیدھا کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ تو کملی والے پہ درود پڑھنا شروع کر دے، پھر جدھر کملی والا چاہے گا وہ چلائے گا، جدھر کملی والا چاہے گا وہ چاہے گا۔ اللہ، آج ماں باپ کے فون آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پیغامات آتے ہیں، یہاں تشریف لے کر آتے ہیں، ایک ہی بات ہے، رزق کی تنگی کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک ہی ہے، حضرت صاحب اولاد بات نہیں مان، حضرت صاحب اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے۔ جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے وہاں بھی اولاد کی نافرمانی ہے، اور جن گھروں میں رزق کی فراوانی ہے وہاں بھی اولاد کی نافرمانی ہے۔ تو اکثریت ماں باپ کی ایک ہی رونا لے کر آتی ہے، ایک ہی گلہ لے کر آتی ہے، حضرت صاحب گھر میں عزت نہیں ہے، دکان پہ عزت نہیں ہے، دفتر میں عزت نہیں ہے، فلان جگہ پہ عزت نہیں ہے۔ اللہ بولو، اس دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو تو کملی والے پہ درود پڑھو، اللہ یہاں بھی معزز بنا دے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ عزت دے کے زمانے کو دکھا دے گا۔ جتنا مرضی اولاد کو سمجھاؤ، جو ان سے مرضی تعویذ گلے میں ڈالو، جو ان سے مرضی کڑیاں پہنو، انگوٹھیاں پہنو، کھڑیاں لٹکاؤ، کالے کپڑے گاڑیوں سے باندھو، نہیں، اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، اولاد اسی وقت فرما بردار ہوگی جب تو نبی کے تابع ہو جائے گا، زیر قدم ہو جائے گا، تو درود پڑھنے والا ہو جائے گا، تیری اولاد بھی حضور کی غلام بن جائے گی۔ جو حضور کا غلام ہے وہ بھی ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے، تو جو اللہ اس کے رسول کا نہیں بنتا وہ تیرا میرا کیسے بن جائے گا؟ اس لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسی نعمت ہے کہ پڑھنے والے کو بھی نواز دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی نواز دیتا ہے، پھر اس کی اولاد کو بھی نواز دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی درود میں پڑھ رہا ہوں، اس کا نفع میرے بچوں کو ہو رہا ہے، میری اولاد کو ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہے، میری اولاد کی اولاد کو بھی نفع ہوگا، تو 3 نسلیں سنور جائیں گی اگر ہم درود پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی سی روایت ہے کہ اللہ کیا عزتیں دے گا اگر ہم درود والے بن جاتے ہیں۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الحدیث یعنی محدث کو ابو درعا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ صفیں لگی ہیں فرشتوں کی، یعنی فرشتے نماز پڑھنے لگے ہیں اور امامت کے لیے آگے شیخ الحدیث کھڑے ہیں، ابو درعا رحمۃ اللہ علیہ امامت کروا رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے یعنی فرشتوں کی نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ شیخ، اللہ رب العزت نے یہ عزت آپ کو کس عمل کی وجہ سے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، میں نے 10 لاکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارک جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ جب بھی کملی والے کا نام آتا تو میں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکھتا بھی اور ساتھ زبان سے پڑھتا بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے 10 لاکھ احادیث مبارک لکھی تو اسی بہانے 10 لاکھ درود پڑھا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جب میں نے 10 لاکھ مرتبہ گن کے درود پاک پڑھا، کیونکہ میں نے 10 لاکھ احادیث مبارک نقل کی، تو میرے اوپر رب نے 1 کروڑ رحمتیں نازل کی۔ اے جعفر بن عبداللہ، بخشش کے لیے تو ایک رحمت ہی کافی ہے، اس کے صدقے میں بخشا گیا، اور جو باقی رحمتوں کا نزول ہوا اللہ نے اس کی برکت سے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو اللہ بولو، جو رب مجھ آپ کو اس مقام دینے پہ راضی ہے اور آج ہم لینے پہ راضی نہیں ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ مقام، یہ منزل یا یہ عزت تعویذ سے مل جائے گی۔ کس سے مل جائے گی؟ تعویذ سے مل جائے گی، ٹوٹکے سے مل جائے گی۔
یہ تمیزوں سے کام نہیں بنے گا، یہ ٹوٹکوں سے کام نہیں بنے گا، یہ کام کس سے بنے گا؟ درود پڑھنے سے بنے گا۔ تو اللہ والے وہ تمام حضرات جو پریشان حال آئے ہیں، گھروں کے غم لے کر آئے ہیں، تکلیفیں لے کر آئے ہیں، بیماریاں لے کر آئے ہیں، جس طرح میں ابھی ذکر کیا کہ اولاد کی نافرمانی لے کر آئے ہیں، یا رزق کی تنگی کا آپ میں سے سوال لے کر آئے ہیں، تمام مسائل کا حل چاہتے ہو تو کملی والے پہ درود پڑھو، کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے۔ وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہیں، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو کر آئے ہیں، یا اپنا سوال لے کر آئے ہیں کہ جب میں رزق کی تنگی ہے، یعنی مالی تنگ دستی ہے، یا جادو کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، یا لا علاج بیماریوں کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی یا مسئلہ اللہ والوں لے کر آئے ہیں، وظیفے پڑھو گے تو ساری زندگی وظیفے پڑھ پڑھ کے ہلکان ہو جو گے۔ میں نے ابھی بھی بات کہی کہ منزل ضمانت نہیں ہے، مشروط نہیں ہے کہ تجھے نفع ہو جائے گا، تجھے منزل مل جائے گی، لیکن اگر تو درود پڑھنے والا بن جائے گا تو منزل تیرے انتظار میں ہوگی، منزل تیرے انتظار میں ہوگی۔ اس لیے تمام حضرات جو مسائل میں گھرے ہیں وہ بھی، اور جو یہ صرف محض چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم صرف اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا چاہتا ہے وہ بھی درود پڑھے، جو آخرت چاہتا ہے وہ بھی درود پڑھے۔ اب سوال یہ ہے آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ حضرت صاحب ہم اپنے تمام مسائل کے لیے درود پڑھیں تو کتنا پڑھیں؟ درود پڑھیں اور کتنا پڑھیں، پھر یہ ہے کہ کون سا پڑھیں؟ یعنی یہ دو سوال جو ہے یہ بنیادی ہیں کہ ہم کتنا درود پاک پڑھیں کہ ہمارے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں، اور دوسرا سوال کیا ذہن میں آنا چاہیے کہ کتنا پڑھیں اور کون سا پڑھیں۔ امام شاذلی رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ شاذلی تو میری امت میں سے 1,00,000 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ توجہ رکھیے گا، کتنے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ؟ 1,00,000 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو میری امت کے 1,00,000 لوگوں کو رب سے بخشوائے گا، جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جائے گا، یعنی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو مجھے شفاعت کا حق ملے گا کہ میں 1,00,000 گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا میدان محشر میں، یہ میرا کون سا عمل ہے کہ مجھے یہ میدان محشر میں اتنا بڑا اعزاز دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کثرت سے میرے پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو کثرت سے میرے پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب امام شاذلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کتنا درود پڑھتے ہیں اور کون سا درود پڑھتے ہیں؟ میں نے یہ قبلہ کہا تھا نا کہ 2 سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کتنا درود پاک پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں 1,000 مرتبہ درود پاک دن میں پڑھتا ہوں اور 1,000 مرتبہ درود پاک میں رات کو پڑھتا ہوں۔ اور میں کون سا درود پاک پڑھتا ہوں؟ میں درود پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی مختصر سا درود پاک ہے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین صحابہ کو فرمایا ہے۔ یہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ بولو 1,000 بار صبح اور 1,000 بار رات کو اس درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لو، اللہ دنیا بھی سکھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہے، نہ دنیا میں وظیفے پڑھ پڑھ کے ہلکان ہو گئے الٹے سیدھے، نہ رجت کا شکار ہو گئے، نہ گھر میں بیماریاں ہوں گی، نہ گھر میں جادو چلے گا، نہ گھر میں کالی نظر چلے گی، نہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی۔ کیوں؟ ہم نے گھر میں درود پڑھ پڑھ کے برود کو نکال دیا ہے۔ بیماریاں وہاں آتی ہیں جہاں برود ہوتا ہے، بیماریاں وہاں، لڑائیاں وہاں آتی ہیں جہاں برود ہوتا ہے، بدتفاقیاں بے برکتیاں وہاں آتی ہیں جہاں درود ہوتا ہے۔ تو اللہ والو جہاں درود ہوتا ہے وہاں تو اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے، وہاں سلامتی ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ تینوں خزانے ہوں گے یا تینوں نعمتیں ہوں گی وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی، وہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہاں جادو کا وار نہیں چلے گا، وہاں تیرے دشمن جو بھی کرے، تجھے جتنا بھی نیچا دکھائے، تیرے دشمن غالب
نہیں آ سکتے. اللہ اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے کر دکھائے گا. شرط کیا ہے کہ تم محبت کے ساتھ 1000 بار صبح یعنی دن کے وقت اور 1000 بار رات کو درود پاک پڑھنے والا بن جا. اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے درود پڑھتا ہے، پیار سے درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ کملی والے میرے درود پاک کو سنیں بھی، مجھے پہچانے بھی اور جواب بھی عنایت فرمائیں، براہ راست درمیان میں فرشتہ حائل نہ ہو، کیونکہ جو اہل محبت ہیں ان کا درود کا تو یہ معاملہ ہے. لیکن درود ایسی نعمت ہے جو محبت کے بغیر، اخلاص کے بغیر بھی پڑھے، درود پاک پڑھا جائے وہ بھی قبول ہے، لیکن ان کا درود فرشتہ پہنچاتا ہے. لیکن اہل محبت کا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے درود پاک کو جب میں پڑھ رہا ہوں خوشبو لگا کے، سفید لباس لگا کے، دو زانوں ہو کے، مؤدب ہو کے بیٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب میں یوں پڑھ رہا ہوں تو کملی والا مجھے دیکھ بھی رہا ہو، مجھے پہچان بھی رہا ہو اور میرے درود کا جواب بھی عنایت کر رہا ہو، تو پھر اللہ والو اہل محبت بن کے اہتمام کر کے. اس میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو وہ اس نعمت سے محروم نہ رہے. کوئی یہ کہتا ہے جی 1000 بار درود پاک میں فجر کی نماز کے بعد اکٹھا بیٹھ کے میں ایک ہی نشست کے اندر نہیں پڑھ سکتا. سوال یہ ہے یا شرط یہ ہے کہ دن کے اندر اندر پڑھنا ہے. آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، 300-400 صبح پڑھ لو، بقیہ 200-300 عصر کے بعد پڑھ لو، 200-300 ظہر کے بعد پڑھ لو، تو کیا ہوگا؟ سارے دن میں کتنا ہو جائے گا؟ 1000 ہو جائے گا. دکان پہ بیٹھ کے 200-400 پڑھ لو، دفتر میں بیٹھ کے 200-400 پڑھ لو، اور کچھ نہ کچھ یعنی 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں فجر کی نماز کے بعد سکون کے ساتھ. جو درود میں نے آپ کو بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ یہ آپ محبت کے ساتھ، چبا چبا کے بھی، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، یعنی عشق کی آگ بھڑکا کے بھی آپ بڑے پیار سے بھی پڑھیں گے تو 10 منٹ کے اندر پڑھا جاتا ہے 100 مرتبہ. تو آپ 3 تسبیحیں صبح کر کے جب درود پاک پڑھ کے کام پہ جاؤ گے، اللہ والا جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ خیر ڈال دے گا، اللہ کرم فرما دے گا. دفتر جاؤ گے اللہ عزت دے گا، دنیا کے کاموں میں جاؤ گے اللہ عزت دے گا، ذمہ دارہ کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہیں اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا. جو کاموں میں رکاوٹ ہے جب درود پڑھ کے جاؤ گے اللہ رکاوٹوں کو دور عطا فرما دے گا. 2 تسبیحاں 3 تسبیحاں جتنی آسانی ہے بعد نماز فجر، بے نہیں 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح بعد نماز ظہر، اور بقیہ جو رہ جائے وہ سارے کا سارا عصر کے بعد جو ہے وہ مکمل کر لیں. اور پھر اس طرح بعد نماز مغرب کچھ پڑھ لیں اور بقیہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں. تو یوں اپنی ترتیب جیسے آپ کو آسانی ہے، جو میں نے جو تجویز کی ہے جیسے آپ کو آسانی، اپنی ترتیب بنا لیں کہ آج کے بعد میں نے 1000 مرتبہ درود پاک دن میں اور 1000 مرتبہ درود پاک رات کو پڑھنا ہے. اور میرے آپ سمیت کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو جو ہے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.